بابل کے عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں، ایران کے عقیدے کو، نجف کے عقیدے کو، جو قوم کا عقیدہ ہے، جو قوم کا نظریہ ہے، جو آج کا موجودہ نظریہ ان کا ہے، اس عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس عقیدے کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں۔ اور حضرت واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، صحابہ کو نہیں بنایا۔ تو اب میرا یہ سب سے پہلا سوال ہے وہ حضرت سے یہ ہے کہ حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے، اللہ نے بھی زبانی بھیجا، جبریل بھی زبانی لے کے آئے، مصطفیٰ نے بھی صحابہ کو زبان سے بتایا، اور لکھنے والے صحابہ ہیں، اس کی تعلیف کرنے والے، اس کے مؤلفین جو ہیں اور جو اس کے مؤلف ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ انہوں نے اس کو لکھا، اوراق کے اوپر، کاغذوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کپڑے کے اوپر لکھنے والے میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کا صحابہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جو رشتہ تم اہل بیت کا قرآن سے ثابت کر رہے ہو یا قرآن کا اہل بیت کے ساتھ ثابت کر رہے ہو کہ یہ آپس میں متصل ہیں اور صحابہ اور قرآن آپس میں متصل نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اہل بیت کا قرآن الگ ہے، صحابہ کا قرآن الگ ہے؟ اگر کہتے ہو کہ وہی قرآن جو قدیم ہے اور خدا کا کلام ہے اور مصطفیٰ نے اپنی زبان سے جاری کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتایا اور اہل بیت نے بھی اس کو سنا، تو پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن الگ ہے، یہ باتیں الگ ہیں، اہل بیت ساتھی ہیں، صحابہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ و نظریہ اہل سنت کا نہیں، اہل سنت و جماعت کا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں صحابہ کا دامن بھی ہوگا، اہل بیت کا دامن بھی ہوگا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت کا دامن صحابہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، صرف فقط قرآن اور اہل بیت کا رشتہ آپس میں ہے اور صحابہ کا آپس میں رشتہ نہیں ہے، اور صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب ظاہر سی بات اگر تم کہتے ہو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں جدا جدا کر کے دکھا رہے ہو۔ تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں، یہ نظریہ و عقیدہ ان باطل مذہب والوں کا ہے جو سیدنا صدیق اکبر پہ بکواس کرتے ہیں، عمر بن خطاب پہ کرتے ہیں، عثمان غنی پہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر المومنین خال المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرتے ہیں۔ ان کالے بد مذہبوں کا، ان قوم اور نجف اور ایران اور عراق کے بد مذہب۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی اہل سنت و جماعت کا دفاع کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، وہ لوگ جو کبھی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، آج ان کی زبان سے توہین صحابہ سن کر دل کو بہت تکلیف پہنچی، اور اسی ضمن میں ناچیز جناب کے سامنے حاضر ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں ہاشمی میاں ہندوستان کی سرزمین سے، جسے تقریباً مسلمان جانتے ہیں، اور وہ جناب خطابت کی دنیا میں اپنا ایک نام اور ایک مقام رکھتے ہیں۔ چند دن قبل حضرت کی طرف سے حضرت سیدہ میسون بنت بہدل رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے متعلق نازیبہ کلمات سنے تو دل کو بہت تکلیف پہنچی، اور اسی حوالے سے ناچیز نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اور ابھی چند دن قبل، جو یہ گزشتہ کچھ دن پہلے میرے سامنے ان کا ایک اور کلپ آیا جو میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ احباب پہلے وہ کلپ سنیے کہ کس طرح کھلے لفظوں کے اندر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کر رہا ہے، اور کیسے کھلے لفظوں میں وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کا اور قرآن کا رشتہ آپس میں جدا کر رہا ہے۔ احباب پہلے وہ کلپ سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا، اہل بیت کو۔ بھئی یہ نقطے کو سمجھ لیں۔
रसूल पाक को मालूम है कि सहाबा तभी तक बनेंगे जब तक मैं हूँ। मुझे देखते जाएंगे, इस्लाम लाते जाएंगे, सहाबी बनते जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरा विसाल हो जाएगा, मैं अपनी मरकत को मुनव्वर करूंगा, तो सहाबा देखेंगे नहीं तो सहाबी बनेंगे नहीं। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू हो जाएगा। 50 साल में आधे हो जाएंगे, 100 साल में 90% सहाबी दुनिया में नहीं रहेंगे, 200 साल के बाद तो एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 साल ही तक तो साथ दे पाते, कुरान फिर अकेला हो जाता, कुरान फिर तन्हा हो जाता। इसीलिए गैबदा नबी ने सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। आपने क्लिप समाप्त किया और देखा कि हजरत कैसे बबंग दल जो है बातिल के अकीदे को फरोग दे रहे हैं, ईरान के अकीदे को, नजफ के अकीदे को, जो कौम का अकीदा है, जो कौम का नज़रिया है, जो आज का मौजूदा नज़रिया उनका है, उस अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं और उस अकीदे की तशरीह और तौज़ीह कर रहे हैं। और हज़रत वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, सहाबा को नहीं बनाया। तो अब मेरा ये सबसे पहला सवाल है वो हज़रत से ये है कि हज़रत मुझे ये बताओ कि कुरान करीम फुरकान हमीद जो है, अल्लाह ने भी ज़बानी भेजा, जिब्रील भी ज़बानी लेके आए, मुस्तफ़ा ने भी सहाबा को ज़बान से बताया, और लिखने वाले सहाबा हैं, इसकी तालीफ़ करने वाले इसके मुअल्लिफ़ीन जो हैं और जो इसके मुअल्लिफ़ हैं वो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान हैं। उन्होंने इसको लिखा औराक के ऊपर, कागज़ों के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखने वाले मेरे सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान हैं। अगर तुम कहते हो कि सहाबा किराम का कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कुरान का सहाबा के साथ कोई रिश्ता नहीं, तो फिर मुझे ये बताओ कि जो रिश्ता तुम अहले बैत का कुरान से साबित कर रहे हो या कुरान का अहले बैत के साथ साबित कर रहे हो कि ये आपस में मुत्तसिल हैं और सहाबा और कुरान आपस में मुत्तसिल नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अहले बैत का कुरान अलग है, सहाबा का कुरान अलग है? अगर कहते हो कि वही कुरान जो कदीम है और खुदा का कलाम है और मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान से जारी किया और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को बताया और अहले बैत ने भी उसको सुना, तो फिर अगर तुम ये कहते हो कि ये कुरान अलग है, ये बातें अलग हैं, अहले बैत साथी हैं, सहाबा का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर हज़रत मुझे ये बताओ कि ये अकीदा और नज़रिया अहले सुन्नत का नहीं, अहले सुन्नत व जमात का आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान से लेकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तक अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि जहाँ कुरान होगा वहाँ सहाबा का दामन भी होगा, अहले बैत का दामन भी होगा। अगर तुम ये कहते हो कि अहले बैत का दामन सहाबा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ फ़कत कुरान और अहले बैत का रिश्ता आपस में है और सहाबा का आपस में रिश्ता नहीं है और सहाबा का अहले बैत के साथ कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, अब जाहिर सी बात अगर तुम कहते हो कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं तो फिर अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम सहाबा और अहले बैत को आपस में जुदा जुदा करके दिखा रहे हो। तो ये नज़रिया, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का नहीं, ये नज़रिया व अकीदा उन बातिल मज़हब वालों का है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे बकवास करते हैं, उमर बिन खत्ताब पे करते हैं, उस्मान गनी पे करते हैं, हत्ता कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खालुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे करते हैं। उन काले बद मज़हबों का, उन कौम और नजफ़ और ईरान और इराक़ बद मजहबों का ये अकीदा था, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं था। लेकिन आपकी ज़बान से ये जुमला सुना तो मुझे दिली तकलीफ हुई कि आपने ये कहा कि सहाबा को कुरान का मुहाफिज या कुरान का साथी नहीं बनाया गया। अल्लाह के बंदे जितने भी कातिब कुरान हैं वो सारे सहाबी हैं। अगर सहाबा का कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मुअल्लिफ वो नहीं है, तालीफ उन्होंने नहीं की कुरान की, कुरान को वर्क के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा तहरीरी शक्ल में, मुस्तफ़ा ने भी ज़बानी बताया क्योंकि आपका लक़ब उम्मी था, और जिब्रील ने मुस्तफ़ा को ज़बानी बताया, अल्लाह ने जिब्रील को ज़बानी दिया। अब जब कुरान आया ज़बान दर ज़बान है तो लिखने वाले मेरे सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान थे। तो तुम अगर कहते हो सहाबा का कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इसके साथ जुड़े हुए नहीं, आका सरकार ने फ़कत अहले बैत को जोड़ा है,
تو پھر یہ تمہارا صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات مبارکہ پہ سری لفظوں میں ایک بہتان ہے، اور ہم اس بہتان کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور اسے کھلے لفظوں میں چیلنج کرتے ہیں کہ تم نے یہ جو موقف دیا اپنے اس موقف کو ثابت کرو اور اپنے اس موقف کے اوپر دلائل دو۔ اگر دلائل نہیں دے سکتے، اور یقیناً نہیں دے سکتے، کیونکہ الحمدللہ تعالی نبی پاک سرکار کی ایک حدیث پاک جسے آج کل رافضی اور بالخصوص تفضیلی جو ہیں آڑ بنائے ہوئے ہیں، قری مدنی تاجدار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ، آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب تم کہتے ہو حدیث یہ ہے، اس میں اللہ نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا، تو اب صحابہ کہاں ہیں؟ تو میرا بھی یہاں پہ یہ جواب اور موقف ہے، جواب اسی روایت کے اندر ہے، اسی حدیث کے اندر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا، وہ نظر اسے ہی آتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی بستی ہو، اسے یہ نظر آتا ہے۔ جب میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، اگر میں یا میرا کوئی رشتہ دار حج عمرہ پہ جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بال بچوں کو لے کر حج عمرہ پہ جاتا ہے، وہ گھر کو تالا لگاتا ہے، گھر میں سامان موجود ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر کی چابیاں کسی چور کے حوالے کرے گا، وہ گھر کی چابیاں کسی غیر ذمہ دار شخص کے حوالے کرے گا، وہ گھر کی چابیاں اس شخص کو دے گا جس کا اس گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ یقیناً اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس کی چابیاں اس بندے کو دے گا جو بندہ بڑا محافظ ہو، اس کے اعتماد والا ہو، اور بالخصوص اس بندے کو اپنے گھر سے زیادہ اس بندے پہ اعتماد ہو تو پھر وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اسے دیتا ہے۔ اسی طرح آقا سرکار نے جب یہ فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ، ارے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی اہل بیت۔ تو آقا نے جب یہ اعلان فرمایا تھا تو ہاشمی میاں صاحب اس وقت نہ تو سامنے تھا نہ میں سامنے تھا، اس وقت نبی نے یہ دو چیزیں جس کے سپرد کی تھی انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ آقا سرکار نے سپرد انہیں کیا تھا، کیونکہ آقا سرکار کو پتا تھا جب تک یہ دونوں صحابہ کے ساتھ جڑی رہیں گی، صحابہ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، نہ قرآن میں کوئی تعریفات کر سکتا ہے، نہ قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ جب صحابہ سے رشتہ ٹوٹا، وہ اگرچہ قرآن کا تو توڑ کے دکھا بقول تیرے، ہم نہیں کہتے، کیونکہ قرآن ہمیشہ سے انہی کے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ اہل بیت آج بھی موجود ہیں، سادات آج بھی موجود ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ارے بھائی یہ اسی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو لکھنے والا میرا امیر معاویہ ہے، یہ اسی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو لکھنے والے حضرت زید ہیں، یہ اسی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو لکھنے والے صحابہ ہیں، یہ اسی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کی تشہیر کرنے والے اور جس کو لوگوں میں پھیلانے والے اور قریش کی لغت میں آگے لے کر چلنے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ وہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا قرآن ہے جو آج ہمارے پاس چل رہا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ آج یہ اہل بیت اس کے محافظ ہیں، تو پھر اگر اہل بیت اس کے محافظ ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، مؤلف وہ ہے، محافظ یہ بن گئے، اس سے یہ ثابت کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ ثابت کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ان کا آپس میں رشتہ کوئی نہیں ہے، وہ قرآن سے جدا ہو گئے۔ خبردار، اگر تو جدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً تو قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، تو رستے سے ہٹ سکتا ہے، میرے نبی کے اصحاب کبھی اس رستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔